مذاکرات کے بارے میں بد اعتمادی تو آپ نے دیکھ لی، حکومت کی طرف سے تو ہے ہی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی ہے۔ ایسی صورتحال میں ہم نیکسٹ ایئر چلے جائیں گے تو کچھ تبدیل ہو جائے گا یا مذاکرات خانہ پوری ہی رہیں گے؟ تھینک یو ویری مچ انیکا۔ پہلے تو پرسپیکٹیو ہم سامنے رکھتے ہیں کہ پاکستان میں پچھلے 3.5 سال سے یہ زور لگایا گیا کہ زبردستی سے وہ لوگ جو منتخب نہیں ہوئے ان کو لیڈر مان لیا جائے۔ اس نے ساری تلخی کو جنم لیا۔ جو الیکشن تھا اس کو چوری کیا گیا، 1 بجے رات تک ARY سمیت سارے دکھاتے رہے ایک طرح کا رزلٹ، اور اگلے دن 12 بجے وہ رزلٹ تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ سو اٹ واز آبویس۔ اس کے بعد یہ منترا دیا گیا کہ جو گورنمنٹ آئے گی وہ ملک میں سٹیبلٹی لے کے آئے گی۔ اب 3 سال ہو گئے یا ہونے والے ہیں تو سٹیبلٹی تو نہیں آ سکی۔ نہیں، اس گورنمنٹ کو سال ہونا ہے نا، ابھی تو سال نہیں ہوا نا بابر صاحب۔ وہ PDM تھی، وہ یہ والی حکومت تو نہیں تھی، یہی والی حکومت؟ یہ بسم اللہ گروپ تھوڑا ہی ہے۔ وہ بسم اللہ گروپ تھا نا، وہ یہ سارے وہی ہیں الحمدللہ۔ اچھا ہاں، تو اس وقت تو اب پوری قوم ناؤز باللہ پڑھ رہی ہے ان کے لیے۔ جو اصل ایشو تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے پاکستان کو اپنی مرضی کے مطابق چلایا جائے، نہیں چل سکا۔ اب سب کے پاس آپشنز ختم ہو گئے۔ اب پاکستان اس وقت عالمی تنہائی کا شکار ہے، پاکستان معاشی طور پہ بربادی کا شکار ہے، پاکستان کا جو برین ڈرین ہو رہا ہے، آپ کی عمر کے بچے بچیاں وہ باہر جا رہے ہیں۔ سب سے بڑا بزنس اس وقت پاکستان میں جو فلرش کر رہا ہے وہ ایک ہے، صرف پاسپورٹ بنواؤ، باہر جاؤ، نہیں باہر جا سکتے تو ڈنکی لگاؤ۔ آپ نے دیکھا اس کے بھی نتائج جو آ رہے ہیں کتنے خوفناک، ابھی تو نہیں ہونا سٹارٹ ہوا نا بابر صاحب، ہمیشہ سے ہوتا تھا نہیں، یہ ہمیشہ نہیں ہوا، یہ لیول کبھی بھی نہیں آیا۔ آپ ایک IMF کے بھی وہ رہے ہیں ایڈوائزر، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں بھی رہے احمد سعید صاحب، انہوں نے کہا کہ جب سے رجیم چینج ہوا ہے $42 بلین کا نقصان پہنچا۔ کسی نے کانٹرڈکٹ نہیں کیا اس کامنٹ میں سے۔ میں یہ شارٹ بات کرتا ہوں، ان حالات کے اندر بلف کال کیا ہے موجودہ سسٹم کا عمران خان نے۔ اس نے کہا یہ کہتے ہیں جی گفتگو نہیں کرتے، آئیے گفتگو کرتے ہیں۔ اینڈ ہی ہیز گیون 2 points only. 1, everybody shall act in accordance with the Constitution of Pakistan. Number 1 پہلا کہ سارے آئین کے نیچے آ جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو غلط پرچوں کے ذریعے سے جن لوگوں کو پکڑا گیا، گرفتاریاں ہوئیں، سزائیں ہوئیں، ان کے لیے راستے کھولے جائیں۔ اپنے لیے وہ کچھ نہیں مانگ رہے، اپنے لیے وہ کہتے ہیں میں لڑ کے نکلوں۔ بابر صاحب 2-3 چیزیں آپ فرما رہے ہیں کہ حکومت کچھ نہیں کر سکی نا اس پورے سال میں سال کاؤنٹ کروں گی، وہ والے ٹائم کو چھوڑ دیں اگر PDM والے کو۔ میں اس لیے کہہ رہی ہوں بیکاز وہ پھر بلیم کرتے ہیں کہ دیکھیں جی عمران خان صاحب ڈیفالٹ کے لیے تیاری کر کے گئے تھے، سامان چھوڑ کے گئے تھے، ہم نے صحیح کر لیا۔ تو میں ذرا 2024 کے بعد کے حالات دیکھ رہے تھے۔ عمران ہی رہا ہے اور کون رہا ہے؟ وہ 77 سال وہ کہتے ہیں ہم بھی نہیں رہے۔ شریف نہ نواز کی گورنمنٹ میں تھے، نہ مشرف کے نظام کے یہ بینیفیشری تھے، نہ انہوں نے پچھلی جو 1 سال گورنمنٹ بیٹھی ہوئی تھی وہ ان کی تھی، نہ اس کے بعد جو آئی تھی رجیم چینج کے بعد اس کی تھی، نہ اس سے پہلے ان کے بھائی کی تھی، اور نہ ہی یہ سارے 3 4 دفعہ بھائی، چھوٹا بھائی، اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، اس کا داماد، اس کا داماد، سارے اقتدار۔ اور صاحب پارٹیاں مظلوم بننے میں ویسے بڑی پیش ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا۔ مجھے پتا ہے آپ وکیل کی بیٹی ہے، مظلومیت نہیں بننے دیں گی، آپ حقائق پہ بات کریں گے۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں، میں عرض کر رہی ہوں کہ حکومت کہتی ہے ہم نے تو اکانومی اچھی کر دی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے اکانومی خراب کی ہے۔ ریمیٹنسز والا سول ڈس اوبیڈینس ناکام ہو گئی، ریمیٹنسز ریکارڈ آئی ہیں۔ لیٹ می اگری ود یو، اکانومی انہوں نے اچھی کر دی ہے۔ دیکھیں نا، 14 بلین کا تو ایک کیس انہوں نے بچایا، 22 بلین کا تو وہ FIA نے جو کیا تھا چیف جسٹس کے کہنے پہ وہ انہوں نے بچا لیا۔ اکانومی اچھی ہو گئی ہے صرف حکمرانوں کی، اور اسی لیے حبیب جالب نے کہا تھا کہ وہی حالات ہیں فقیروں کے، دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے، ہر بلاول حدیث کا مکروز، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے۔